دعائے جوشن کبیر کی جو 7ویں فریز ہے، پیراگراف ہے، اس کو سمجھنے کی انشاءاللہ ہماری بھرپور کوشش ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا غافر الخطایا، یا کاشف البلایا، یا منتہی الرجایا، یا مجزل العطایا۔ دیکھیے کتنے خوبصورت یہ الفاظ ہیں، اور تصور کیجئے کہ زمانے کے امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ان عظیم اللہ کے ناموں کو، صفات کو بارگاہ الہی میں پکار رہے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں ہماری پوری توجہ جو اصلی صاحب صوم ہے، جو حقیقی روزہ دار ہے، امام عصر کی جانب ہماری توجہ مرکوز رہے۔ We shouldn't miss or neglect unfortunately the way we are living our day-to-day life۔ اپنے زمانے کے امام کو ہم نہ بھولیں، ان کو یاد کریں۔ جب آپ دعا پڑھ رہے ہوں تو ان کی یاد میں پڑھیں کہ میرے آقا جب کہہ رہے ہوں گے یا غافر الخطایا، یعنی اے خطاؤں کو معاف کرنے والا، اے بلاؤں کو دور کرنے والا، اے ہماری امید کی انتہا، یعنی امید کا عروج، جہاں پر پیک جو ہے ہوپ کا، یا مجزل العطایا، جو عطا اس طرح سے دیتا ہے کہ عطا بے حساب دے رہا ہے۔ کسی کی آواز آن ہے جس کی وجہ سے مجھے تھوڑی ڈسٹربنس ہو رہی ہے۔ اگر مجھ سے کچھ نہیں کہنا تو پلیز آواز بند کر لیجئے۔ اچھا جی، یہ آپ ان الفاظ کو، دعاؤں کی، ان اسماء الحسنہ کو گولڈ کیا، ڈائمنڈ کیا، بالاتر سمجھے کہ یہ کس طرح سے ہماری زندگی کو ٹرانسفارم کر رہے ہیں۔ یا مجزل العطایا، جو عطا بہت زیادہ دینے والا ہے۔ یا واہب الہدایا، جو ہدیہ اور تحفہ اور گفٹ دیتا ہے، ہبہ کرتا ہے، واہب ہے۔ اور بہت انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم جب سورہ حم میں کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، بار الہا، جو سب سے پیسفل، جو سب سے آسان، جو سب سے سکون اور اطمینان دینے والا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، ہمیں اس کی ہدایت دے۔ ہدایت پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ ہدایت ہدیہ سے ہے، ہدایت گفٹ کو کہتے ہیں کہ پروردگار عالم اگر ہمیں کوئی ڈائریکشن دے رہا ہے، اگر ہمارے ہاتھ کو تھام رہا ہے، تو آؤٹ آف لو، آؤٹ آف مرسی، آؤٹ آف گفٹ، یہ محبت ہے اللہ کی۔ یا واہب الہدایا، پوری زندگی ہدیہ ہے، ہدایت بھی ہدیہ ہے۔ یا رازق البرایا، جو ہر مخلوق کو رزق دینے والا ہے۔ یہ بڑا مزے کا ایک ارادہ ہوگا ہم سب کا کہ ہم کچھ عربی کے الفاظ سے محبت کریں، اور نئے کچھ ورڈز ہم جوشن کبیر اس دعا کے ذریعے سیکھ لیں، یا ہماری ڈکشنری جو عربک الفابیٹس کی ہے اس کو بھی ہم انکریز کریں۔ بے شک ہم 60s میں ہوں، 70s میں ہوں، 80s میں ہوں، کوئی بات نہیں، جب تک انسان زندہ ہے سیکھ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ برایا 2 مرتبہ آیا ہے، اور آپ تو مولا علی علیہ السلام کے محبت کرنے والے، چاہنے والے، آپ کو پتہ ہے خیر البریہ مولا علی کی ایک صفت ہے کہ تمام مخلوقات میں نبی کے بعد جو بہترین مخلوقات میں خیر البریہ ہے وہ امام علی علیہ السلام۔ تو برایا یعنی مخلوق، اللہ کی کریشن، ہر کریشن کو رزق دینے والا رب ہے۔ یا قاضی المنایا، قاضی یعنی جو پورا کر دیتا ہے، قاضی الحاجات کہتے ہیں نا، حاجات کو پورا کرنے والا۔ منایا یعنی خواہشات، ہمارے ڈیزائرز، ہماری لانگنگز کو پورا کرنے والا۔ یا سامع الشکایا، جو شکایتوں کو سننے والا ہے۔ یا باعث البرایا، برایا دوبارہ آ گیا، جو ہمیں دوبارہ سے جگانے والا ہے۔ ہم کہتے ہیں نا مبعث، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبعث، یا یعنی جس دن آپ کو ایک مرتبہ پھر اٹھایا گیا اور بتایا گیا لک ہی از دا پروفیٹ، یا پروفیٹ ہوڈ جس وقت اناؤنس ہوا۔ تو باعث یعنی جب ہمیں اٹھایا جائے گا روز محشر، روز مبعث۔ یا مطلق الاسارا، ہم جیسے اسیر، ہم جیسے
گرفتار لوگوں کو آزاد کرنے والا. مطلق وہی طلاق سے ہے. طلاق آزادی کو کہتے ہیں نا, وہ رشتہ جو ٹوٹ جائے, ختم ہو جائے. تو ہم نے جو زنجیریں اپنے پاؤں پہ خود ڈالی ہوئی ہیں, جو اس کو ہٹا دیں اسے کہتے ہیں کہ یعنی جو ہمیں آزاد کر دے وہ رب ذوالجلال ہے. تو آئیے آج ہم پہلی صفت پر ذرا غور کرتے ہیں, کیونکہ دعائے جوشن کبیر میں بار بار مختلف انداز سے ہمیں یہ سکھایا جائے گا کہ وہ رب ہی ہے جو آپ کے دھبوں کو مٹا سکتا ہے, جو ہماری خطاؤں کو ہم سے دور کر سکتا. کوئی اور یہ کام کر ہی نہیں سکتا. یا غافر الخطایا. اینڈ دس از ریئلی ریئلی انٹرسٹنگ پوائنٹ کہ قرآن میں بہت سی دعائیں ہیں, تقریباً اپروکسیمیٹلی 150 دعائیں اللہ نے لوگوں کی ذکر کی ہیں قرآن میں. ربنا رب اغفر لی, لیکن سب سے زیادہ جو دعا ہے وہ مغفرت کی ہے. بار الہ مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. مغفرت, استغفار بہت زیادہ اہم ہے. اور بائی دا وے دس منتھ آف رمضان کا مطلب بھی مغفرت ہے. ہاؤ؟ وی آل نو کہ یہ گناہوں کو جلانے کا مہینہ ہے. یہاں اللہ کوئی ایسا سسٹم بناتا ہے کہ ہم سب کے سب اپنے دھبوں کو, اپنے غلطیوں کو, اپنے گناہوں کو, جو ہم بیکورڈ جا رہے ہیں اس کو ختم کر کے ہم فارورڈ جائیں. آپ میں سے بہت سے لوگ بزنس کرتے ہیں, ٹھیک ہے, بزنس میں آپ نے بہت ماشاءاللہ انویسٹ کیا, آپ آگے جا رہے ہیں. ایک غلطی کرتے جس سے آپ کا سارا انویسٹمنٹ ختم ہو جاتا ہے اور آپ پیچھے جانا شروع کر دیتے ہیں, اور آپ کا جو اصل سرمایہ آپ اس سے کتنا دکھ ہوتا ہے نا, کہ اللہ ساری محنت ضائع ہو گئی. اتنی محنت کی تھی, اتنی عبادتیں کی تھی, اتنی چیریٹی کی تھی, اتنے حج کیے تھے, زیارتیں کی تھی, سب فنش. گناہ جلا دیتے ہیں ہمارے حسنات کو. اس لیے مغفرت کی دعا سب سے اہم دعا ہے. ہر نماز کے بعد مغفرت طلب کرتے ہیں, خاص طور پر ماہ مبارک رمضان میں. رمضان کا مطلب بھی مغفرت ہے, اور ہمیں بار بار کہا گیا ہے کہ کیا کرو, مغفرت طلب کرو, مغفرت طلب. آئی لو اٹ. دیکھیے, آئی لو سورہ نوح دیز آیات, جس میں یوں کہا جا رہا ہے کہ استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین. دیکھیں کہتے ہیں استغفار کرو. کیونکہ اللہ تمہارے استغفار کی وجہ سے آسمان سے تمہارے لیے نعمتیں بھیج دیتا ہے, اور تجھے اموال, اولاد, بارشیں, یہ ساری دنیا بھی تیری آباد ہو جاتی ہے. اور حقیقت یہ تجربے نے ہمیں بتایا ہے کہ جب انسان پاک صاف رہتا ہے تو بہت سی زندگی کے مختلف زاویوں میں اس کے زندگی میں بہت آسانی پیدا ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ روایت منقول ہے کہ جو توبہ کرتا ہے نا, استغفار کرتا ہے, اللہ سے کہتے ہیں یا اللہ میں یہ غلطی پھر نہیں کروں گا, لیکن وہ اپنے فرینڈز نہیں بدلتا, تو اس نے اپنے ساتھ مذاق کیا. ہم جو بھی اتنا توبہ کر رہے ہیں نا, ہر نماز کے بعد یا علی و یا عظیم کہہ کے توبہ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور رمضان میں بار بار اللہ سے کرے بار الہ سارے آبسٹیکل ہم سے دور کر دے, اور پھر ہم اپنے لائف سٹائل کو چینج نہیں کر رہے. مثلاً جس کی وجہ سے, مثلاً کوئی ایسے چینلز ہیں جو میں نے فالو کیے ہوئے جس کی وجہ سے میرا وقت ضائع ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. بہت سے لوگوں نے بہت تبدیلی لے کر آئے ہیں. پتہ ہے آج کل تبدیلی جو چینج ہم نے لے کر آنا ہے, کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے منتھ آف رمضان آتا تھا تو آپ کا لائف سٹائل بدل جاتا تھا. آپ تو ہمیشہ اتنے بہترین تھے, لیکن آپ اپنا لیول اور بڑھا دیتے تھے. سب کا لائف سٹائل, امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا بھی لائف سٹائل بدل گیا, روٹین بدل گیا. ہم نے بھی بدلنا ہے. if we don't bring any obvious change in our routine, تو پھر کیا فائدہ یہ کہنے کا کہ سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث خلصنا من النار. اللہ کہے گا نار یہاں سے آ رہا ہے, بدبختی یہاں سے آ رہی ہے, یہ اس کے ساتھ کیوں دوستی کی ہو, اس طرح سے کیوں سوچتے ہو, زبان ایسی کیوں ہے, ٹھیک ہے, فکر ایسی کیوں ہے, لباس ایسا کیوں ہے, یہ چینل کیوں فالو کر رہے ہو.
ہم وہی چینل فالو کرتے رہیں, ویسے ہی ڈریس اپ ہوتے رہیں اور پھر کہیں پروردگارہ مجھے معاف کر دے, پروردگارہ مجھے معاف کر دے. جو توبہ کرے ولم یغیر خلقہ, اپنے اخلاق کو نہ بدلے, اپنے زبان پر صحیح طرح لگام نہ دے, وہ مذاق کر رہا ہے. اور میں تو بہت بہت ڈرتی ہوں. کہتے ہیں جو پل صراط ہے نا, اس کے پاس ایک اور بہت ہی اہم جگہ ہے جسے مرصاد کہتے ہیں. مرصاد وہ پل ہے جو پل صراط کے ساتھ ہی ہے, اس پل سے بھی ہمیں گزرنا ہے. قنطرۃ علی الصراط, اور اس سے کوئی نہیں گزرے گا. لا یجوزها عبد بمظلمۃ احد, اگر ہم نے کسی پر ظلم کیا ہے تو ہم وہاں سے نہیں گزر سکتے. اور کہتے ہیں بالکل جنت سے پہلے ہی ایک جیل ہے, جو جیل ہمیں چین میں ڈال دیتا ہے, اور وہی ہے کہ خدا نخواستہ ہم نے کسی کے ہارٹ کو بریک کیا ہو, دل کو توڑا ہو, کسی کی انسلٹ کی ہو. ہم دعا پڑھتے ہوئے اپنا رخ قبلے کی طرف کرتے ہیں نا, شب قدر ہم سب کا رخ قبلے کی طرف ہوگا. لیکن قبلہ کیا ہے؟ قبلہ اللہ کا گھر کعبہ ہے. ایک اور بھی کعبہ ہے جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے, جو کعبے سے بھی زیادہ محترم ہے. وہ مومن کا دل ہے. اللہ نے کہا میں مومن کے دل میں بس سکتا ہوں, اور جو اس کو توڑ دے, وہ جتنا بھی میرے کعبے کی طرف رخ کرے فائدہ نہیں ہوگا. زبان بری ہو اور بار بار ہم دعائے جوشن کبیر میں کہ یا غافر الخطایا, یا غافر الخطایا, یا کاشف البلایا, اللہ کہے گا اس کو ٹھیک کرو, اس کو ٹھیک کرو, اس کو ٹھیک کرو, اس کی اصلاح کرو. اس لیے ایک عارف نے دیکھا تھا کہ نماز ہو رہی ہے, دعا ہو رہی ہے, اور بہت سے لوگوں نے پیٹ کیا ہوا ہے قبلے کی طرف. کچھ لوگوں کا رخ قبلے کی طرف ہے, یا their direction is towards قبلہ, and majority of them are just standing opposite of بیت اللہ, ان کے قبلہ. تو اس کو بتایا گیا کہ ان کے دل کہیں اور ہیں. ہم ایسی بس پڑھتے چلے جاتے ہیں. اگر دل اللہ کی طرف نہیں ہے تو ہم قبلے کی طرف رخ صحیح معنی میں نہیں کر پاتے. اس لیے بہت ڈرے, بہت زیادہ ڈرے, اپنے آپ سے ڈریں, اپنے گناہوں سے ڈریں, اپنی سوچ سے ڈریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں, اپنے خطا سے ڈریں. یہ ماہ مبارک رمضان کا بہت بڑا تحفہ ہے ہمارے لیے, کیونکہ یہ تمام اسماء ہم بار بار پڑھ رہے ہیں, بار بار ذکر کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں. اصل میں ہم اپنے آپ کو الہی اخلاق, اللہ کا جو اخلاق ہے نا, وہ اپنے اندر لانا چاہ رہے ہیں. یا اللہ تو سب کو معاف کر دے, مجھے معاف کر دے, میں نے سب کو معاف کر دیا. یا اللہ تو بلاؤں کو مجھ سے کشف کر دے, دور کر دے, میں لوگوں کی مشکلات کو دور کروں گا. یا اللہ تو میری امید ہے, لوگ مجھ سے امید رکھیں. یہ سب چیزیں ہم نے اپنے اندر انشاءاللہ لے کر لانا ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں یا سامع الشکایا, اے شکایتوں کو سننے والا. اس میں کافی مومنات مجھ سے سوال کرتی ہیں کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ سے ہم شکایت کریں, جبکہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ شکایت تو نہیں کرنی چاہیے. تو دو طرح کی شکایت, ایک مطلب ہے اللہ سے شکایت کرتے ہیں, ایک اللہ کی بارگاہ میں شکایت کرتے ہیں. صحیح ہے کہ اشکو من اللہ ہے اور اشکو الی اللہ ہے. اللہ سے شکایت کرنا بہت بری چیز ہے, ہمیں نہیں کرنا چاہیے. وی شوڈنٹ بی ویری نیگنگ اور کمپلین کرنے والوں میں سے ہو کہ ہم کہ خدایا کیوں میری باری آتی ہے, میرے ساتھ اتنی مشکلات کیوں ہوتی ہے. ایسا نہ ہو. جیسے ابو ہاشم جعفری کے بارے میں ہے کہ امام ہادی علیہ السلام کے زمانے میں امام سے محبت کی وجہ سے جیل میں ڈالا, بہت سال جیلوں میں رہا, اور جب نکلا گھر آیا دیکھا گھر میں کچھ بھی نہیں ہے. اتنا پریشان ہوا, اور تازہ جیل سے اب کیا کرے, اور بہت زیادہ پریشان تھا. اور کہا میں امام سے جا کے شکایت کرتا ہوں. اسی نیت کے ساتھ آئے, تو اس سے پہلے کہ وہ زبان کھولے شکایت کے لیے, امام ہادی علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو جعفر, اے ابو ہاشم جعفری, جو نعمتیں اللہ نے تجھے دے رکھی ہے, کیا تو نے ان کا شکر ادا کیا ہے جو اب تم آئے ہو شکایت کرنے کے لیے؟ تو کہتا ہے میں نے دل میں ہی سوچا کہ اللہ نے کون سی نعمت دی ہے, کیا کہنا چاہ رہے ہیں امام.
تو امام نے پھر سے خود ہی جواب دے دیا. دل کی باتوں کا جواب دینے والے مولا کا نام امام ہادی علیہ السلام ہے. تو اللہ کا پھر کیا مقام ہے, یہ ایک عبد کا مقام ہے. تو امام نے جواب میں کہا, اسلام کی نعمت, تم مسلمان ہو, تم مومن ہو, تمہاری سلامتی, تم بیمار نہیں ہو, جیل سے آنے کے باوجود صحیح و سالم چل سک رہے ہو, دیکھ سک رہے ہو, بول سک رہے ہو, تم قانع ہو, تمہارے پاس کتنی صفات ہیں, تم پہلے ان کا شکر. امام نے باقاعدہ ان 3 نعمتوں کا ذکر کیا. تو تبھی کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں کہا کہ کاش میرے ساتھ ایسا نہ ہوتا, کاش یہ ہوتا, کاش وہ ہوتا. اور ہم اور آپ تو رہتے ہی کاش کی دنیا میں نا. ہم کہتے کاش یہ, کاش وہ, کاش اللہ یہ ہوتا, وہ ہوتا. نہیں. ہاں, اب ایک جو یہاں جو بتایا گیا نا, یا سامع الشکایا, یا سورہ مجادلہ میں بھی ہے کہ اللہ اس خاتون کی شکایت کو سنتا ہے جو اپنے شوہر کے بارے میں شکایت کر رہی ہے, کمپلین کر رہی ہے. یہ جو اللہ سے درد دل کرنا ہے نا, اس کی اجازت ہے. مثلاً آپ شکایت کرتے ہو بارے اللہ, میرا نفس, یا خدا میں اپنے نفس کو کنٹرول نہیں کر پا رہی, پروردگارا میں نفس سے شاکی ہوں, میں ان شیطانوں سے شاکی ہوں, پروردگارا مجھے شکایت ہے ان دوستوں سے جو مجھ سے حسد کرتے. یہ مناجات شاکین ہے نا امام زین العابدین علیہ السلام کی, اس میں یہی ساری شکایتیں ذکر ہے. ان سے شکایت کرتے جو کافر ہے, جو گمراہی کی طرف جا رہے ہیں, جن کی وجہ سے ماحول خراب ہو رہا ہے. یا جیسے دعائے افتتاح ماہ مبارک رمضان کی راتوں کو ہم پڑھتے ہیں, اس میں بھی اللہم انا نشکو الیک فقد نبینا, پروردگار ہمارا نبی ہمارے پاس نہیں ہے, کاش ہمارا نبی ہوتا, کاش ہمارے امام جلدی آ جاتے. شکایت یعنی وہ درد دل کرتا, اس کی ہمیں اجازت دی گئی ہے. لیکن اس طرح سے کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے, اللہ پر اٹیک کرنا, اس کی اجازت نہیں ہے. تبھی امام حسین علیہ السلام نے بالکل شکایت نہیں کی, بلکہ کیا کہا, رضاً برضاک و تسلیماً لامرک. حضرت زینب کبریٰ نے کوئی شکایت نہیں کی. پھر ہم اور آپ کیوں شکایت کرتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے, بہت بڑا سوال ہے کہ جب بھی ہم شکایت کر رہے ہیں فوراً اپنا ذہن کربلا کی طرف لے جائیں. میں تو ایسے ہی سوچتی ہوں, میں کہتی ہوں پروردگارا میں کس بات کی شکایت کر رہی ہوں, میرے وریز یا جو چیزیں مجھے انگیج کر رہی ہے, جو پریشان کرے, دوز آر ویری لٹل ان فرنٹ آف دا وریز آف امام حسین علیہ السلام. دیکھیے اپنی سوچ کو اونچا کریں تو خود بخود انسان کے مسائل حل ہو جاتے ہیں. آج ہی میں پڑھ رہی تھی کہ حسن بصری رو رہا تھا. کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ کہا میرے کپڑے کسی نے چوری کر لیے. تو کہا اس پہ کوئی روتا ہے؟ تو کہا میں اس پہ رو رہا ہوں کہ جو چور ہے, جب وہ ایک مسلمان ہے, اس کو جب پکڑیں گے تو اس کو سزا دیں گے, اور میرا دل جل رہا ہے کہ اس کو سزا کیوں ملے. میں دعا کروں کہ بارے اللہ آج تو جن جن لوگوں کو معاف کر رہا ہے ان میں اس میرے چور کا نام بھی لکھ دے, میرے چور کی اس چوری کے گناہ کو تو معاف کر دے, اور اس کو دنیا میں بھی سزا نہ دے, آخرت میں بھی سزا نہ دے. یا اللہ, اتنا بڑا دل, ایسا انسان کو سوچنا چاہیے. تو کتنا یہ ایسا انسان کتنا مطمئن, کتنا پیارا ہوتا ہے, اور کتنی محبتیں دکھاتا ہے. سبحانک یا لا الہ الا انت الغوث الغوث خلصنا من النار یا رب. تسبیح آپ کو اس عظمت تک لے جاتی ہے کہ شیطان آپ کے سامنے ذلیل ہو جاتا ہے. سبحانک یا لا الہ الا انت. فریز نمبر 8, یا ذا الحمد والثناء, یا ذا الفخر والبہاء, یا ذا المجد والثناء, یا ذا العہد والوفاء, یا ذا العفو والرضا, یا ذا المن والعطاء, یا ذا الفصل والقضاء, یا ذا العز والبقاء, یا ذا الجود والسخاء, یا ذا الآلاء والنعماء. بیوٹیفل. کون ہے میرا رب؟ کسے ہم پکار رہے ہیں؟ وہ جو کہ صاحب حمد و ستائش ہے, وہ جو کہ صاحب فخر و جمال ہے. بہا جمال کو کہتے ہیں. ہمیں فخر نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کچھ بھی ہمارا نہیں ہے, لیکن جو ایبسلیوٹ سورس آف بیوٹی اینڈ پاور ہے اس کی طرف سے تو فخر ہی فخر ہوگا. یا ذا المجد والثناء, جو بزرگواری بلندی والا ہے. یا ذا العہد والوفاء, جو
عہد اور وفا کا اتنا پابند کہ ہم شرمندہ ہے. میں جب بھی کربلائے معلیٰ جاتی ہوں اور حضرت ابو الفضل العباس کے حرم کے باہر جو لکھا ہوا ہے یا من وفا، اے وہ ہستی جس نے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ وفا کی، تو مجھے اپنی بے وفائیاں یاد آتی ہے. کیونکہ ہم نے وفا کرنا ہے اللہ کے ساتھ، وفا کرنا ہے نبی کے ساتھ، وفا کرنا ہے اپنے زمانے کے امام کے ساتھ. ہم کہاں وفا سے کام لیتے ہیں. اس لیے کہا ہے مسلمان یا the true Muslim, the true ایمان. what does ایمان and مسلم mean؟ ہم بھول جاتے ہیں. یہ ایک ٹرائنگل ہے، بہت تاکید ہے. کہتے ہیں اگر کوئی آپ کو اچھا داماد چاہیے تو اس میں یہ 3 خصوصیات دیکھو، اچھی بہو چاہیے تو اس میں یہ 3 کوالٹیز دیکھو. یہ ٹرائنگل ایمان کی بنیادی اساسی کور آف اسلام ہے. نمبر 1 سچائی، صداقت یا ٹروتھفلنس. نمبر 2 آنیسٹی، امانت داری. نمبر 3 وفا بے عہد کرنا، کہ جو بھی کوئی عہد کرے، وعدہ کرے، اس کو پورا کرنا. یہ ہو تو ہے، ورنہ نہیں. ورنہ کا ہے منافق کی یہ نشانی ہے کہ وہ بدقول ہوتا ہے. قول یعنی وعدہ دیتا ہے لیکن بے وفائی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے اور خیانت کرتا ہے، چیٹنگ کرتا ہے. اب آپ خود ہی بتائیے انصاف کے ساتھ، افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں میں چیٹرز ہیں؟ اگر ہیں تو وہ منافق ہے. عمل میں اگر دیکھا جائے، عقیدے میں نہیں ہوگا لیکن عمل میں منافق ہے. ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں. اب کیسے ہم دعائے جوشن کبیر پڑھیں گے؟ ہم کہہ رہے یا ذا العہد والوفا. ہم دعائے عہد پڑھنے والے ہیں اپنے زمانے کے امام کے ساتھ، تجدید عہد کرنے والے لوگ ہیں، لیکن ہم جھوٹ بولیں. استغفر اللہ. ہم میں سے کیا ہمارے معاشرے میں ایسے ہیں جو وعدہ کرتے ہیں اور پورا نہیں کرتے؟ کہتے ہیں جی 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 بالکل ہم یہ کام کریں گے، لیکن وہ نہیں کر پاتے. تو کتنا دکھ ہوتا ہے، کتنا دکھ ہوتا ہے، بہت زیادہ. اس لیے انشاءاللہ ہمیں بار بار کہا گیا ہے کہ کچھ ایسے گناہ ہیں جس کی پنشمنٹ دنیا میں مل جاتی ہے، آخرت میں تو اپنی جگہ. ان میں سے ایک جو عہد کو پورا نہ کرے اس کو پیمان شکنی کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں خدا دنیا میں بھی رسوا کر کے رکھتا ہے. اور ہم نے دیکھا ہے، بہت تاریخ بھری پڑی ہے ایسی مثالوں کی. اور پھر ہم کہہ رہے ہیں یا ذل آلاء والنعمہ. آلاء اور نعمہ دونوں عطا اور گفٹ کو کہتے ہیں، لیکن زیادہ تر یوں بتایا جاتا ہے کہ آلاء جو ہے وہ ظاہری نعمتیں اور نعمہ جو ہے وہ باطنی نعمتیں. اگر آپ کو سورہ رحمان سے پیار ہے تو آپ اس میں کہتے ہیں نا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. یہ والا آلا اس فریز نمبر 8 کی آخری میں کیا یا ذل آلا. آلا یعنی blessings, favors of اللہ تبارک و تعالی. اور یا ذل جود والسخا. جود والسخا جو پہلے آیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جود و بخشش اور جنراسٹی سے کام لے رہا ہے، ہمیں بھی موقع دے رہا ہے. جب ہمیں کہا جاتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خود ہی دے دے نا، ہم سے کیوں کہہ رہا ہے؟ تو جواب یہی ہے کہ خود تو دے سکتا ہے، ہمیں اپرچونٹی دیتا ہے. اللہ کے دینے کے مختلف راستے ہیں، میڈیمز ہیں. اللہ ڈائریکٹ دے سکتا ہے.